بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام پاکستانیوں۔ یہ میری ویڈیو پی ٹی آئی کے ورکر، سپورٹر، ہیلپر اور لیڈران کے لیے ہے۔ عمران خان کو ایک بار پھر سے مرڈر اس کا کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے، اس کی تیاری بھی کر لی گئی ہے۔ میری سورس نے مجھے کنفرم کر دیا کہ کچھ ٹیررسٹ کو جو ٹی ٹی پی سوات کے تھے ان کو ریلیز کیا گیا تھا، جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا اس بنا پہ، اس شرط پہ کہ وہ ہمارے لیے کام کریں گے، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس کو چھوڑا۔ ایک اٹیمپٹ تو وزیر آباد میں ہوئی اور وہ ناکام ہو گئی، اور اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے جن لوگوں نے اگلا پلان بنایا ہے۔ مسلم خان اور اس کے ساتھی وہ کافی کچھ ارینجمنٹ کر چکے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایک سوسائڈ اٹیک، ایک بروز سے بری گاڑی، اس کو ایکسپلوڈ کیا جائے، کیونکہ اس کا جو کنٹینر ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ کر سکے۔ اس کے علاوہ سوسائڈ بمبنگ، یہ اس کا پلان بنایا ہوا ہے۔ آج میں اپنے تمام پی ٹی آئی پاکستانیوں سے ایک ہمبلی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ وہ ویجیلنٹ رہیں، الرٹ رہیں۔ تمام لوگ 10-10، 20-20 یا 15-15 کا گروپ میں بنیں، اور ہر گروپ کا ایک لیڈر اور ایک سیکنڈ لیڈر ہو جو ایک دوسرے کو پہچان سکے اور ایک دوسرے کو آرگنائز کر سکے۔ پلس وہ جو گروپ ہے وہ دوسرے گروپ میں مکس بھی نہ ہو، کم از کم نے 1 میٹر کا فاصلہ ضرور رکھیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، سکوئر میں چلیں، سکوئر کے اندر ایک دوسرے کو پہچانیں۔ اور اگر کوئی بھی ایسا شخص جس کو آپ نہیں پہچانتے، امیڈیٹلی اس کو پکڑ لیں۔ یہ ہے ایک سیفٹی کا پہلا کلیہ۔ دوسرا کلیہ، کوئی بھی گاڑی، غیر ضروری گاڑی جو کہ کنٹینر کے ارد گرد، ایون ورکرز ہمارے کچھ لڑکے ہوتے ہیں کہ اپنی گاڑیاں بھی ساتھ ساتھ لے جاتے ہیں، عمران خان کے کنٹینر سے کم از کم نے تو 100 میٹر پہ کوئی بھی کسی بھی گاڑی ہے، 100 میٹر گاڑی دور رہے، اور اس کنٹینر کو ٹیپ کریں چاروں طرف سے، اور ورکر کسی شخص کو بھی، چاہے وہ پی ٹی آئی کیا کیوں نہیں ہے، اس ٹیپ کے پیریمیٹر کے اندر نہ جانے دے جب تک اس کے پاس اسپیشل پرمیشن نہ ہو۔ یہ میں آپ کو کنفرم آج کی نیوز دے رہا ہوں، آپ کو کنفرم۔ عمران خان کو ایک ٹریپ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ عمران خان کو لالی پاپ دیے جائیں گے، لیکن وہ ان لالی پاپ دینے والوں کو کنفرم ہے کہ عمران خان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب نہیں ہٹے گا تو عمران خان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے آرڈر آلریڈی دے دیے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو اس پوری رجیم چینج کے ذمہ دار ہیں، جو غدار ہیں، وہ آج بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ ان کو کوئی کسی قسم کی شرم یا حیا نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت بات یہ ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ میرے پاکستان کے لوگ بیچارے رل رہے ہیں، بیچارے چیخو پکار کر رہے ہیں۔ ہر بندہ ان تمام کرپٹ، بے ایمان اور ٹولے اور ٹیررسٹ کے فیسیلیٹیٹر کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بندے کے بچے بنو اور جو کچھ کیا اس کو ریووک کرو، لیکن وہ ابھی تو ریووک کرنے کا وقت گیا۔ جو پاکستان کو جتنا نقصان پہنچنا تھا، خدا کی قسم اتنا تو دشمن نے بھی نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان ٹیررسٹ نے، ٹریٹرز نے پہنچا دیا ہمیں۔ اب وہ وقت
اعتبار کرنے کا نہیں۔ اب وہ وقت ان ریالٹی میں، یہ یاد رکھیے گا، قربانی دینے کا ہے۔ جو قومیں اپنی آزادی کے لیے قربانی دیتی ہیں وہی آزاد ہوتی ہیں۔ قبرستان میں اگر آپ جائیں، وہاں پہ زیادہ تر ان لوگوں کی قبریں ہیں جو لوگ یہ کہتے ہوئے چھپ جاتے تھے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں گولی نہ لگ جائے، کوئی بیماری نہ لگ جائے، تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، لیکن موت تو پھر بھی آ گئی۔ وہاں پہ ان لوگوں کی بھی قبریں ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن انہوں نے سینہ تان کے اپنے آپ کو پیش کیا اور شہادت حاصل کی۔ وہ آج بھی زندہ ہے اللہ کے ہاں۔ جنہوں نے اپنی شہادت کا رتبہ پایا وہ آج بھی زندہ ہے، لیکن وہ لوگ جو موت سے ڈرتے تھے ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لہٰذا اب وقت ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، اب وہ وقت ہے نہ ڈرنے کا۔ کب تک اپنے لیڈر کو گولیاں مروائیں گے؟ ایک دفعہ اس کو بیچارے کو اسٹیج سے پھینکا گیا، دوسری دفعہ آپ کے سامنے اس کو گولیاں ماری گئی، اپنی طرف سے تو نے مار دیا۔ میں وہاں کا بھی آپ کو کنفرم بتاؤں کہ وہاں پہ 2 شوٹر تھے۔ وہ جو تیسرا جو پکڑا گیا تھا، جس کو طوطے کی طرف پڑھایا گیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس پہ تو پسٹل تھا، اس کی کوئی گولی نہیں پہنچی، لیکن اصل شوٹر اوپر تھے۔ عمران خان جب گرا ہے تو ان شوٹر نے اس گاڑی کو اس ایم پہ فائر کیا اس انداز میں کہ یہاں پہ وہ گرا ہوگا، اس کو گولیاں لگیں گی، لیکن خوش قسمتی سے عمران خان کی ٹانگ آگے تھی، جس کی وجہ سے اس کو گولیاں وہاں پہ لگ گئی۔ اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا تھا۔ اب وہ وہاں کہاں گئے شوٹر، وہ بھی ایک المیہ نہیں ہے، وہ کنفرم ہے کہ اس کے فیسیلیٹیٹر وہیں موجود تھے، اور پاورفل فیسیلیٹیٹر تھا جن کو پولیس بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ اپنی گاڑی میں اٹھا کے لے گئے۔ میں ان فیسیلیٹیٹر کو کہتا ہوں کہ مجھے تم لوگوں کا پتہ ہے، مجھے تم لوگوں کا پتہ ہے، توبہ کر لو، اپنے آپ نے جرائم ایکسیپٹ کر لو، اپنے اندر سے تکبر نکال لو، کب جس کو چاہتے ہو ننگا کر دیتے ہو۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کے چیتھڑے بھی اڑا دیے جائیں گے اگر آپ نے اپنے حرکتیں بند نہ کی تو۔ آپ کے بھی بچے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے یتیم ہو، میں نہیں چاہتا آپ کی بیوی بیوہ ہو۔ خدا کا واسطہ ہے، قانون کے دائرے میں رہیں، لا کے اندر رہیں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ کیجیے۔ دوسری کی شلوار میں ٹانگیں مت لگائیے۔ یہ آپ کا شیوا تھا۔ میں یہاں پہ آپ کے کردار کے بارے میں یا کریکٹر کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ آپ کا ذاتی اٹیک نہ ہو جائے آپ کے اوپر، لیکن جیسا آپ کا کریکٹر تھا ویسے ہی آپ کی ڈیوٹی کرنے کا سٹائل ہے۔ تو کچھ شرم کیجئے، کچھ حیا کیجئے، اس پاکستان کو قائم دائم رہنے دیجئے، اس قوم کو آزاد رہنے دیجئے۔ آپ نے جو ڈگر پکڑ رکھی ہے وہ ڈگر ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں یہ پاکستان ہنستا ہوا چاہیے، اور یاد رکھیے گا کہ میری یہ پیاری فوج، یہ شہیدوں کی فوج، یہ غازیوں کی فوج، اس کو بدنامی کا ٹکا بھی آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج میری فوج کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پلیز بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ بندے کے پتر بناؤ۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اللہ واقعی ہے، اور سمجھتے ہو کہ آپ واقعی مسلمان ہو، تو پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرو، بندوں کو خوش کرنے کے لیے کام مت کرو۔ یہ بندے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا کی دولت تمہارے کہیں کام نہیں آئے گی۔ دولت وہی آئے گی جو خدا نے تمہیں دی ہے، وہ ہے محبت، پیار، اخوت۔ اس کا استعمال کیجئے۔ بس کیجئے، بس کیجئے، میرے پاکستان کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ انف از انف۔ بس آج میں اپنے پی ٹی آئی والوں کو پھر کہوں گا، یاد رکھیے گا جو میں نے باتیں کی ہیں، اپنے دھیان میں رہیے، الرٹ رہیے۔ کیوں کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں، انہوں نے آلریڈی پلان بنا لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پلان وہ بناتے ہیں تو ایک پلان اللہ بھی بناتا ہے، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے
کہ اپنی حفاظت ضرور کیجیے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ میری بات کو سب کے آگے شیئر کریں گے، پہنچائیں گے، تاکہ سب کو اویئرنیس ہو۔ یہ میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو میں نے بات کی یہ سچ اور حق ہے اور کنفرم میرے پاس نیوز ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی تندرستیاں دے، میرے پاکستان کو ترقی دے۔ پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔